بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ساجد۔ ناظرین، پاکستان کے وجود کے بعد آج تک جو پاکستان میں سب سے بڑا محب وطن ہے وہی پاکستان میں غدار ہے۔ جی ہاں، اور جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا غدار ہے وہ پاکستان میں محب وطن ہے۔ ناظرین، بات شروع ہوتی ہے قائد اعظم کی وفات سے۔ قائد اعظم نے ملک بنایا، قائد اعظم کو جس طرح مارا گیا، مرڈر آف دی ہسٹری، یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہسٹری کو قتل کیا، تاریخ کا قتل کیا۔ ناظرین، قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح جو تحریک پاکستان میں بھائی کی شانہ بشانہ کھڑی تھی، سب کچھ اس نے قربان کیا۔ پاکستان میں پہلا مارشل لا لگانے والا جنرل ایوب خان، جسے آج بھی پاکستان میں ہیرو سمجھا جاتا ہے، 65 کی جنگ کا ہیرو سمجھا جاتا ہے، جو کہ پاکستان 65 کی جنگ بھی ہار چکا ہے ریالٹی میں، لیکن پاکستانی عوام کا برین واش کیا گیا اور ان کو غلط تاریخ جو ہے وہ بتائی گئی۔ ناظرین، یہی ایوب خان فاطمہ جناح کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک انگریز پاکستان میں آیا اور جب اس نے فاطمہ جناح کے بارے میں سنا تو وہ اپنے ملک میں چلا گیا اور رونے لگا کہ یار، ایک طرف سے فاطمہ جناح کو یہ مادر ملت کہتی ہیں اور دوسری طرف اس کو کن کن الزامات کا سامنا ہے۔ ناظرین، فاطمہ جناح کے بعد اب بات آ جاتی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی۔ بھٹو صاحب کو آج بھی پاکستان میں ہیرو سمجھا جاتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ بھٹو صاحب نے بہت اچھے کام کیے، وہ ایک غریب دوست لیڈر تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس نے ملک کو توڑا۔ اس سے بڑا غدار کون ہو سکتا ہے؟ جس شخص نے اپنے اقتدار کے لیے ملک کو توڑ دیا، اب وہ اس ملک میں سب سے بڑا محب وطن گیا، اور آج پاکستان میں وہ ایسے زندہ ہے۔ آپ سندھ میں چلے جائیں تو بھٹو آج بھی زندہ ہے، اور سندھ کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، اور جب تک وہاں بھٹو نہیں مرے گا سندھ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اب آگے چلیں جنرل ضیاء الحق صاحب۔ جنرل ضیاء الحق صاحب جس نے ملک کا آئین توڑا، ملک کے آئین کو توڑنے والا شخص وہ محب وطن ہے، وہ اس ملک کا سب سے بڑا محب وطن شخص ہے۔ اس نے ملک کا آئین توڑا، ملک کے آئین کو توڑنے کے بعد اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی۔ اگرچہ بھٹو غدار تھا، لیکن جس مقدمے میں بھٹو کو پھانسی دی گئی اس میں بھٹو کے اوپر سزائیں بھی نہیں بنتی تھی، بھٹو کے اوپر تو سزائیں نہیں بنتی تھی، اور اس بات کا اعتراف اس وقت کا چیف جسٹس خود کر چکا ہے کہ پریشر میں آ کے ہم نے فیصلہ دیا، ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ محب وطن، ریالٹی میں غدار۔ جنرل ضیاء الحق محب وطن، ریالٹی میں غدار۔ آگے بات آ جاتی ہے جی بھٹو کے بعد پھر بات آتی ہے بے نظیر بھٹو کی، جو پنکی سے بے نظیر بھٹو کو پنکی کہا جاتا تھا، جو پنکی سے بے نظیر بن گئی اور پھر بھٹو بنی، پھر وہ پاکستان میں آئی۔ اس نے کیا کیا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ، اس نے صرف اور صرف اپنے باپ کی وجہ سے عوام نے اس کو مقبولیت دی، عوام نے اس کو سفید دی۔ اس کا باپ پھانسی لگ چکا تھا، عوام دوست کام کر چکا تھا وہ بندہ، لیکن جب وہ پھانسی لگا لوگوں کی ہمدردی نے بے نظیر بھٹو کو لیڈر بنا دیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو ریاست کے ساتھ کیا، جو ملک کے ساتھ کیا، وہ محب وطن ہے، لیکن غدار کون ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ ریالٹی میں وہ غدار نکلی۔ اس نے کیا کیا؟ ملکی مفاد میں اس نے ایک کام بھی نہیں کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ملکی مفاد میں اس نے ایک کام بھی نہیں کیا۔ آگے چلتے ہیں جی، جنرل پرویز مشرف جو اس ملک کا سب سے بڑا غدار ہے، جس نے ملک کا آئین توڑا، ملک کا آئین توڑنے کے بعد جس نے ہزاروں لوگوں کو جنگ میں دھکیل دیا۔ امریکہ کی جنگ لڑتا رہا یہ شخص، امریکہ کی جنگ لڑتا رہا، امریکہ کے کہنے پہ اپنے لوگوں کو مارتا رہا، اور یہ اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے کہ ہم امریکہ کو بندے پکڑ کر دیتے تھے اور امریکہ ہمیں پر ہیڈ $25,000 دیتا تھا۔ اتنی کم قیمت۔ ایک امریکی جرنیل لکھتا ہے کہ ہمیں یہ تو یقین ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی جرنیلوں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی لیڈروں کو خرید لیں گے، لیکن جب ہم ان کی قیمت دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنے سستے میں بک جائیں گے یہ لوگ۔ مثلاً اس نے کہا بچوں کا ویزا، بچوں کے ویزے کے بعد ان کو امریکہ میں کہیں رہائش مل جائے، ان کو نیشنلٹی مل جائے، یہ ان کی قیمت ہے۔ یہ لوگ محب وطن ہیں۔ غدار کون ہے؟ آگے چلیے میں بتاتا ہوں۔ ناظرین، اس بندے نے لال مسجد کو شہید کر دیا، اس بندے نے
بلوچ قوم جو آج پاکستان کے خلاف ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے بگٹی کو قتل کیا۔ اکبر خان بگٹی، اس کو اس شخص نے قتل کر دیا۔ مذاکرات بھی ہو سکتے تھے لیکن انا میں تھا، مکہ دکھاتا تھا یہ شخص۔ اور آج کیا ہوا؟ اور یہ آج محب وطن بنا، پھر یہ دبئی چلا گیا۔ دبئی میں اس نے ہزاروں لوگوں کی یہاں جانیں لی پہلے، لوگ جنگ میں چلے گئے، امریکہ کی جنگ لڑی اس شخص نے۔ اور پاکستان میں اس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، چلا گیا دبئی، جائیدادیں بنائی، مرنے کے بعد پاکستان میں آ گیا۔ جی پاکستان کیونکہ یہ قبرستان ہے، پاکستان تو ہے ہی نہیں۔ پاکستان میں آنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ پاکستان میں آنے کے بعد اس شخص کو گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے، گارڈ آف آنر دیا اس شخص کو، اور پھر اس کو فوجی اعزاز کے ساتھ اس کو دفن کیا گیا۔ یہ لوگ محب وطن ہیں۔ غدار کون ہے؟ آگے چلیے ناظرین، پاکستان کا تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے والا نواز شریف صاحب، یہ سب سے بڑے محب وطن ہیں۔ جی ہاں، نواز شریف صاحب بہت بڑا محب وطن ہے۔ لندن میں عمارتیں بنائی، لندن میں جائیدادیں خریدی، اربوں ڈالر پاکستانی عوام کے کھا کے باہر چلے گئے۔ بیٹیاں ان کی حکمران، بھتیجے پوتے ان کے حکمران۔ غدار کون ہے بھائی؟ ناظرین، یہی بندہ تھا جب 2017 کے اندر اس کو اتارا گیا تو اس نے قوم ملک کے راز فاش کرنے شروع کر دیے۔ یہ تو وہ بندہ ہے، کروز میزائل کی باتیں کرتا تھا اور مبئی حملوں کی باتیں کرنے لگ گیا۔ یہ بندہ ملک کے راز فاش کرنے لگا۔ یہ بندہ محب وطن ہے۔ غدار کون ہے؟ آگے چلیے ناظرین، پاکستان کا اس وقت صدر، پاکستان کا بننے والا صدر آصف علی زرداری صاحب، جس نے پورے سندھ کو قبضے میں لیا ہوا ہے۔ ہر سال کچے کے ڈاکو، آپ نے نام تو سنا ہوگا نا، کچے کے ڈاکو، وہ کہتے ہیں جی کسی کی جرت نہیں ہے ہمارے اوپر آ کے آپریشن کرنے، اور ان کی جرت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ یہی لوگ ان کے پیچھے ٹھہرے۔ کراچی کے اندر ہزاروں لوگ قتل کروائے گئے۔ کس نے کروائے؟ اسی نے کروائے قتل۔ اپنی حکومت، اپنی ساکھ اور اپنا خوف لوگوں میں پھیلانے کے لیے اس نے کتنے لوگوں کو معذور کروا دیا، کتنے لوگوں کو اپاہج کروا دیا، کتنے لوگوں کو اس نے بیوہ، کتنی ماؤں کو بیوہ، کتنی بیٹیوں کو اس نے یتیم کروا دیا۔ لیکن محب وطن یہی لوگ۔ ناظرین، اب غدار کون ہے وہ بھی سنیے۔ اس ملک کے سب سے بڑے غدار ہیں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جس نے اس ملک کو ایٹم بم بنا کے دیا، ایٹم بم بنا کے دیا۔ پھر اس کو میز پہ بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ آپ معافی مانگیں، آپ معافی مانگیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اس قوم کو ایٹم بم بنا کے دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شخص سے معافی منگوائی گئی۔ پھر حامد میر جیسے صحافی یہ کہتے تھے کہ جنرل اپنا قدیر خان کی باہر جائیدادیں ہیں، قدیر خان فلاں کنٹری کو اپنے ملک کا راز بھیج رہا تھا۔ اس وقت تو یہ لوگ ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جنرل پرویز مشرف اور اس کے کہنے پہ، اور اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ نواز شریف صاحب، یہ تو دھماکے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پاکستان کے ایٹمی سائنسدانوں نے یہ کام سر انجام دیا۔ قدیر خان کیا ہوا؟ ایک انٹرویو کے دوران جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کوئی پچھتاوا زندگی میں، وہ کہنے لگا جی اس قوم کے لیے جو کیا ہے اس کے لیے پچھتا رہا ہوں، اس قوم کو کچھ نہیں کر کے دینا چاہیے۔ وہ بندہ نظر بند رہا ساری زندگی، گھر کے اندر قید رہا۔ وہ بندہ گھر میں قید رہتا ہے اور اس کو 3000 پینشن ملتی ہے، یار اس کے گھر کا خرچہ نہیں چلتا۔ وہ بندہ کیا ہے؟ وہ بندہ اس ملک کا بندہ۔ کرائٹیریا دیکھیں، اس قوم کا کرائٹیریا دیکھیں۔ آگے چلیں، اس وقت غدار کون ہے؟ اچھا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اتنی بڑی شخصیت جس نے امریکہ کے کہنے پہ، جس نے کشمیر بیچا صرف اس لیے کہ میں امن پرائز جیتوں، نوبل پرائز جیتوں میں، کہ امن کا سب سے بڑا داعی ہے، اس نے کشمیر کا سودا کر دیا۔ اب بھی غدار کون ہے؟ غدار کون ہے؟ غدار ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے۔ یہ لوگ تو محب وطن ہیں۔ آگے چلیے جی، آگے چلیے۔ اس وقت جو ملک میں سب سے بڑا غدار ہے وہ ہے عمران خان۔ خان صاحب اس ملک کا بڑا غدار ہے، جس نے اپنی جائیدادیں باہر بیچ کے پیسہ پاکستان میں لے گیا۔ وہ شخص اس ملک کا سب سے بڑا غدار ہے۔
جو اس قدر پاکستان میں ایک ذہین اور لیڈر شخصیت تھا کہ جب وہ ملک سے باہر جاتا تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے. اس نے امریکہ کے خلاف بات کی. وہ سب سے بڑا غدار ہے. اس کا قصور یہ ہے جنرل اسمبلی کے اندر جا کے اس نے تقریر کی, اس نے ناموس رسالت کے اوپر تقریر کی. وہ اس لیے بڑا غدار ہے. وہ اس لیے غدار ہے کہ اس نے یوکرین اور رشیا کی جنگ میں رشیا کا ساتھ دیا, امریکہ کی مخالفت کی. وہ اس لیے بڑا غدار ہے. وہ اس لیے غدار ہے کہ اس نے ملا عمر کو شہید کہہ دیا. وہ غدار ہے. یہ لوگ اس پاکستان میں سب سے بڑے ملک ہیں. ناظرین, اس وقت سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ مورل ویلیوز میں کس قدر گر چکی ہے. جو قوم اپنے لیڈر کی پہچان نہ کر سکے, جو قوم اپنے ملک میں غدار کی پہچان نہ کر سکے, اس قوم سے ترقی کی کیا توقع کر سکتی ہے؟ وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی جن قوموں کے جو مفادات ہوں وہ ان کی اپنی شخصیات سے جڑے ہوئے. اس ملک میں آئین توڑنے والا ہیرو, اس ملک میں آئین بچانے والا غدار, اس ملک کو ایٹم بم دینے والا غدار, اور اس ملک میں آئین توڑنے والا, امریکہ کو قوم کی بیٹی بیچ کے دینے والا وہ شخص قوم کا ہیرو ہے. 97% جب 2002 کے اندر ریفرینڈم کروایا گیا کہ ملک کی ترقی اور معاشی استحکام کے لیے جنرل پرویز مشرف صاحب کو ملک کا صدر رہنا چاہیے, کیا عوام یہ چاہتی ہے؟ 97% لوگوں نے اس کی حمایت میں ووٹ دیا. جب ملک کا آئین ٹوٹا, کسی قوم نے ڈھول بجائے, جی فوج آ گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے, کیا ملا؟ اور غدار سنیے, اس وقت غدار کون ہے؟ منظور پشین اس وقت غدار ہے. منظور پشین صاحب, اس کا قصور کیا ہے؟ اب فرض کیا یار میرا بھائی میرے سامنے کوئی قتل کر دیا جاتا ہے, میں نہیں لگوں گا کسی ریاست کا نام. مہران بلوچ صاحبہ, وہ اس وقت غدار ہیں. اس کا باپ اٹھا کے چلا گئے اور اس کے باپ کو مار دیا گیا. اس کے باپ کی قبر کا آج تک ان کو پتہ نہیں ہے. وہ بچی تھی, رو رہی تھی. اب وہ اگر کھڑی ہو گئی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں اس ریاست کے ظلم کو نہیں مانتی, وہ غدار ہے. ان کے وسائل اٹھا کے یہ لوگ کھا گئے. پیٹرول وہاں سے نکلا, معدنیات وہاں سے نکلی, یہ لوگ کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے. اگر میں اپنا حق مانگ رہا ہوں, میں غدار ہوں. اس وقت مہران بلوچ سے غدار ہے. میں بھائی کیوں ریاست کا نعرہ لگاؤں گا اگر ریاست مجھے, میرے خاندان کو, میری فیملی کو تحفظ نہیں دیتی. میرے سامنے میرا بھائی اٹھا کے چلے جائیں, میں کسی ریاست کا نعرہ نہیں لگاؤں گا. میں کیوں لگاؤں گا پاکستان زندہ باد کا نعرہ؟ منظور پشتین صاحب, کتنے بلوچ اور کتنے پشتین لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بلائی علاقوں میں مار ڈالے. وہ کہتے ہیں جی ہم گھروں میں بیٹھے تھے, ایک گھر کے اوپر بمباری ہوئی, ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو گود میں لیے بیٹھی تھی, اس کے 2 بچے, ان کی لاشیں, ان کی بوٹیاں بکھر گئی, اور ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی کہ ہم نے کامیاب آپریشن کیا اور ہم نے 3 دہشت گرد مار دیے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے بھائی کو قتل کر دیں گے تو وہ آپ کا نعرہ نہیں لگائے گا, وہ کبھی بھی نہیں آپ کا نعرہ لگائے گا, پھر بھی وہ غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر وہ شخص غدار ہے جو قوم کو تقسیم کرتا ہے, ہر وہ شخص غدار ہے جو ملک کے مفاد کے اوپر کھیلتا ہے, ہر وہ شخص غدار ہے جو خود طاقت کے حصول کے لیے ملکی مفادات, ملکی راز بیچتا ہے, امریکہ کو خوش کرنے کے لیے مسلم پاکستان کو جیل میں ڈالتا ہے, اپنے اقتدار کے لیے ملک کو توڑ دیتا ہے, اپنے اقتدار کے لیے قوم کی ماں, مادر ملت, اس کے اوپر بہتان تراشی کرتا ہے. اپنے اقتدار کے لیے 11 سال وہ شخص بیٹھا رہا, جنرل ضیاء الحق, اور وہ اسلام کے نام پر قوم کو بے وقوف بناتا رہا. غدار تو وہ لوگ ہیں. عمران خان کیسے غدار ہو سکتا ہے؟ اس وقت قوم کو بھی سوچنا چاہیے. منظور پشتین کیسے غدار ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی قوم کا حق مانگتا ہے. مہران بلوچ صاحبہ کیسے غدار ہو سکتی ہیں؟ پیٹرول وہاں سے نکلے, کھائے پنجابی. معدنیات وہاں سے نکلے, کھائے پنجابی. وہاں پینے کا پانی تک نہیں ہے یار. اگر وہ پانی مانگ رہے ہیں, اگر وہ اپنے بھائیوں کی قبریں پوچھ رہی ہیں, وہ غدار ہے. غدار یہ لوگ ہیں, غدار وہ نہیں ہیں. مہران بلوچ صاحبہ, منظور پشتین صاحب, عمران خان صاحب, جتنے بھی نان والنٹیئر جو سٹرگل کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.